السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بنا آپ کا ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ کہتے ہیں پرانے دور کی بات ہے، ایک گاؤں تھا دنیا پور کے نام سے۔ تو وہاں لوگ خوشی خوشی امن سکون سے رہتے تھے۔ تو وہاں پر لوگ اپنی ضرورت زندگی کی ہر چیز جیسے اناج وغیرہ خود ہی اگاتے تھے، اور باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن پھر بھی سب خوش تھے کہ اوپر والے نے ان کو ہر چیز دی ہوئی تھی گاؤں کے اندر ہی۔ تو وقت اچھا خاصا گزر رہا تھا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک گھر میں کسان اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ تو ایک سال ایسا آیا کہ فصل اچھی نہ ہوئی، تو اس وجہ سے گاؤں کے اندر بھوکمری نے ڈیرے ڈال لیے۔ تو ایک دن کسان کے بیٹے نے کسان سے کہا کہ میں باہر کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں، کام کروں گا، وہاں سے اناج کا بندوبست کروں گا۔ لیکن کسان نے اس بات پر رضامندی نہ ظاہر کی، یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اس سال بارشیں نہیں ہوئی، لیکن اگلے سال پھر بارشیں ہوں گی، فصل اچھی ہو جائے گی۔ لیکن کسان کا بیٹا بار بار اس بات پر اصرار کرتا رہا، کسان اس کو منع کرتا رہا۔ کسان کا بیٹا شک میں پڑ گیا کہ ایسی کیا وجہ ہے، میرے والد مجھے شہر کمانے کے لیے نہیں جانے دے رہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ تحقیق کرنے لگ گیا، بستی والوں سے، گاؤں والوں سے پوچھنے لگ گیا کہ کیا وجہ ہے۔ تو تحقیق کرتے کرتے اس کی ملاقات ایک ادھیڑ عمر بزرگ سے ہوئی۔ تو اس نے اسے بتایا کہ اس بستی سے تھوڑا سا آگے ہے ٹھگوں کی بستی، تو جو بھی وہاں کمانے جاتا ہے یا کما کے واپس آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے لوٹ لیتے تھے۔ کافی عرصہ پہلے گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کمانے کے لیے یا گاؤں سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو لڑکا چونکہ نوجوان تھا تو اسے یہ بات عجیب لگی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی کسی کو لوٹ لے؟ تو اس نے کہا جو گئے ہوں گے وہ بے وقوف ہوں گے، لیکن میں سمجھدار ہوں۔ تو وہ ضد کرتا رہا، آخرکار اس کے والد صاحب مجبور ہو گئے۔ تو جیسے رات ہوئی، باپ بیٹا کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کسان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آپ جا تو رہے ہو، لیکن کچھ نصیحتیں میری یاد رکھنا کہ جب آپ کا ٹھگوں کی بستی میں سے گزر ہو، جب ان سے کبھی بات مت کرنا، اور دوسرا وہاں پر آرام کرنے کے بہانے رکنا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کو کسی بہانے لوٹ لیں تو بجائے آگے جانے کے پیچھے گھر کی طرف واپس آنا۔ تو بیٹے نے ہنستے ہوئے باپ سے وعدہ کیا اور کہا کہ جیسا جیسا آپ نے کہا بالکل میں ایسا ہی کروں گا۔ تو رات گزر گئی، صبح ہو گئی، تو کسان کا بیٹا اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ سفر گزرا ہی تھا کہ سامنے اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بستی ہے، بہت زیادہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، اخلاق کے بہت زیادہ اچھے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں دل میں کہنے لگ گیا کہ اس کے گاؤں والے ایسے ہی جھوٹ کہہ رہے تھے، سفر نہ کرنے کی وجہ سے بہانے بنا رہے تھے کہ وہاں پر ٹھگوں کی بستی ہے تاکہ سفر سے بچا جائے۔ تو اسے اس خوشی میں اپنے والد کی باتیں بھول گئیں۔ تو تھوڑا آگے چلا ہی تھا تو اسے بہت زیادہ پیاس لگی، تو سوچا اس نے کہ پانی پی لوں۔ تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مالک کو راضی کرو اور اپنی پیاس بجھاؤ۔ تو اس نے یہی سوچا کہ زیادہ سے زیادہ مالک ایک دو شرفیاں ہی لے گا، تو وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور پانی پینے لگ گیا۔ تو اس نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اب پانی تو اس نے پی لیا تھا، تو اب اس کی قیمت چکانے کی باری آ گئی تھی۔ کسان کے بیٹے نے جیب میں سے پیسے نکالے، ایک سکہ دیا تو اس نے کہا بس، دو سکہ دیا تو اس نے کہا بس، ایسے کرتا کرتا رہا۔ اس نے ساری پٹلی جو تھی سکوں کی ساری دے دی، لیکن وہ پھر بھی راضی نہ ہوا۔ تو کنویں کے مالک نے رولا ڈالنا شروع کر دیا کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو راضی کروں گا، اب اس نے میرے کنویں کا پانی بھی پی لیا ہے، اب مجھے راضی نہیں کر رہا۔ تو گاؤں کے سردار نے اس سے پوچھا کہ آپ کس طرح راضی ہوگے؟ تو اس نے کہا کہ یہ 10 سال کے لیے میری غلامی کرے۔ تو مجبوراً یہ کام کرنا تھا۔ 10 سال اس نے دن رات کی نوکری کی، وقت گزرتا رہا 10 سال اس نے اپنے ماں باپ سے بات نہیں کی، جیسا کہ طے ہوا تھا۔ 10 سال کے بعد وہ اپنے وہاں سے نکلا، چلتا رہا خوشی خوشی کہ اب میں واپس گھر جاؤں گا اپنے۔ تو بھی راستے میں ہی تھا کہ ایک بزرگ اس کو دکھا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ، میں آیا تھا 10 سال پہلے اور مجھے 10 سال کی غلامی کرنی پڑ گئی۔ تو اس بزرگ نے اسے ایسے دلاسا دیا کہ جیسے ماں باپ دلاسا دیتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا بیٹا آؤ میرے گھر چلو، سفر بہت زیادہ ہے، آپ نہ کچھ کھانا کھا لو، پھر بعد میں آپ چلے جانا۔ تو وہ اس بزرگ کی باتوں میں آ گیا۔ بزرگ کے گھر کے اوپر لکھا ہوا تھا چھینک مارنا منع ہے، لیکن اس نے اس بات پر غور پھر نہ دیا اور پھر اندر چلا گیا۔ تو وہ بزرگ اس کمرے میں سے چلا گیا۔ لال مرچ کی اتنی اسمیل تھی کہ اسے آخرکار چھینک آ گئی۔ تو بزرگ نے پہلے اسے گھور کر دیکھا اور پھر رولا ڈالنے لگ گیا۔ سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے، وہ بھی حیران تھا کہ کیا ایسا لٹ گیا کہ میں نے تو ایک چھینک ہی ماری ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میری بیٹی چھینک سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، لیکن اس نوجوان نے چھینک ماری اور میری بیٹی اتنا ڈر گئی کہ اس کی سانس نکل گئی۔ تو وہ پھر رولا ڈالنے لگا، میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، میری بیٹی اس نے مار دی۔ تو گاؤں کے سردار نے اس سے پوچھا اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟
تو بزرگ نے فٹ سے جواب دیا کہ زندگی آپ میری غلامی کرو، بیٹی ہوتی تو وہ ساری زندگی میرے ساتھ رہتی، میرے گھر کے کام کراتی۔ تو اس نے کہا برائے مہربانی کوئی اور حال بتائیں۔ تو وہ جو گھوڑا اور وہ چیزیں لے کے آیا تھا، تو اس بزرگ نے اسے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو گھوڑا ہے یہ اور جو آپ کے پاس پیسے ہیں یہ سارا کچھ مجھے دے دو۔ میں تو بیچارہ وہ اب کیا کرتا، تو مجبوراً اس کو وہ سارا کچھ دینا پڑا۔ اندر ہی اندر خود کو کوستا اپنے گاؤں کی طرف بھاگا، ایسا بھاگا کہ وہاں کہیں پر رکا ہی نہیں، کہ آخر کار اس کا گاؤں آ گیا۔ تو جیسے ہی اپنے گھر پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بزرگ نکلا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو گلے لگا کے رونے لگ گئے۔ اپنے والد سے اس نے معافی بھی مانگی اور کہانی بتائی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو اس لڑکے نے اس دن کے بعد سے توبہ کی کہ بڑے نصیحت کرتے ہیں اس کو، نیکسٹ ٹائم وہ مانے گا اپنے آپ سے، اس نے وعدہ کیا۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک کر دیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔